اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا، تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں۔ تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا۔ ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ تو بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو، پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے۔ تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ تو گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں۔ ابھی سے تیاری شروع کر دو، یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ اچھا، پھر اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا۔ ہم دیکھیں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ اب غور سے سنتے جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا، کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یعنی کتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، میرے آقا کیا فرق کیا کرتے تھے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو، کہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے شعبان۔ پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے، اس کی برکتیں بیان کرتے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا نا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کی خوشیاں منائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان کا استقبال دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کیسے ہوا کرتا تھا اور چند ممالک میں آج بھی کیسے ہوتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، کہتے میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت وہاں علماء اور رؤساء اس کے گھر پر جمع ہو رہے تھے اور گھر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ گئے۔ جب قاضی صاحب آئے تو اب یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا اور یہ سارے قافلے
بنگلے والے ایک بلند جگہ پر پہاڑ پر پہنچے، وہاں قالین بچھے ہوئے تھے، سب نے مل کر رمضان کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چاند نظر آیا پھر وہاں دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی، اور اس کے بعد سارے شہر والے ہاتھوں میں فانوس لیے، اپنے ہاتھوں میں قندیلیں لیے، گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان کا اسی طرح ہر سال استقبال ہوتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ سواری کا دن کہا کرتے جس دن رمضان کا چاند نظر آتا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مغربی ممالک یعنی یہ جو مراکش اور اس کے اطراف کے ممالک ہیں، وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے آخری عشرے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھروں کی صفائیاں لوگ کرتے ہیں، گھر میں رنگ و روغن کرواتے ہیں، جو چیزیں نئی لینی ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو طرح طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کے استقبال کے گویا گیت گائے جاتے ہیں۔ اہل یمن کا بھی انداز بڑا نرالا ہے۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اہل یمن کلام کے ذریعے، قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ اردن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ موریتانیہ میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے کہ اس مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ویسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا، اور مہمان ایسا آنے والا ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، تو آپ گھر کی اسپیشل صفائی کرواتے ہیں نا؟ اور ایسا مہمان ہو جس کی آمد کا پورا برس انتظار ہو تو نئے نئے کھانے بناتے ہیں، بڑا گھر میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان تو وہ مہمان آ رہا ہے جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کرنے آ رہا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری سن لے، ہے میرے مولا پکار سن لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔